ویني ته اوبه وایه که ژوند کوې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوې او د منیر بنیري نه په معذرت سره وایي ای مراده ځان بې نیټې مه وجنه بدو ته مې ښه وایه که ژوند کوې زما پښتنو زه به ستاسو سره په پښتو کې په اخره کې یو څو خبرې کومه خو نن زنده باد زنده باد خو نن مونږ په پینډۍ کې دا پروګرام ولې کېښودی دی دا نن موجوده حالات زمونږ په خیبر پښتونخوا او زمونږه ایکسپاټا چې ورته وایي زمونږ وزیرستان کورم اورنګزی خیبر مومن باجوړ هلته چې کوم حالات روان دي زمونږ په کومه ورځ په کوم ځای کې څنګه سودا شوې ده حالات څه دي او مخکې به څه کوو که ستاسو اجازت دي دا خلک په غوږونو درانه دي زه کومه پینډۍ ته راغلی یم چې په اردو کې ورته واورو ټوله خبره وکړو که ستاسو اجازت دي لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان توڑی ہے میرے پاکستانیوں آج ہمارے علاقوں کے لوگ جن کو ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ میں ایندھن بنایا جا رہا ہے وہ پینڈی آ کے اپنے امن کے لیے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں میں 3 چیزیں آج پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کی جنگ میں ہم گئے تو پھر ہمارا کتنا نقصان ہوا جب امریکہ سے ایک ٹیلی فون کال آیا اور دھمکی دی کہ یو آر ود اس آر اگینسٹ اس اور وہ لیٹ گیا دھمکی کے آگے پھر ہمارے لوگوں کا سودا ہوا ایک میں آج آپ کو اپنی تباہی بربادی اور امریکہ کی غلامی سے جو ہمیں نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوسری چیز کہ اس سال جون جولائی کے مہینے میں پھر سے کیسے ہمارا سودا ہوا کسی کی جنگ میں ہمیں ایندھن بنانے کی کوشش کی گئی اور تیسرا آج ہم پینڈی آئے ہیں 3 سوال پوچھیں گے 3 دن دیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں سب سے پہلے جب 9/11 ہوا تو اس وقت نہ خیبر پختونخوا میں نہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی امریکہ کے آپ اتحادی بنے اور امریکہ کی اتحادی بن کے پھر پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ شروع کی گئی پہلے میرے وزیرستان کو بنا دیا کنڈرستان میرا باجوڑ سوات جہاں کی مسجد ویران گلیاں سنسان آپ نے ہمارے لوگوں کو مومن کو باجوڑ کو سوات کو دل کو ملاکن کو وزیرستان کو کورم کو خیبر کو بلگڑ کر دیا لوگوں کو مارا اور آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے امریکہ کی اتحادی ہے فرنٹ لائن سٹیٹ ہے سودا کیا ہمارا مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں کہ پرام ملاکن ڈویژن تھا پرام فاٹا تھا لیکن جب امریکہ کی اتحادی بنے تو کیا ہوتا ہے آپریشن پہ آپریشن ہمارے بزرگوں کو آپ نے کیمپوں میں جانے پہ مجبور کر دیا پھر اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیمپوں میں زندگی گزار رہی تھی مجھے یاد ہے کہ کچھ IDPs کیمپس تو سب نے دیکھے لیکن جب میں پشاور یونیورسٹی سے مومن گیا
تو ایک کیمپ تو پشاور کے قریب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن 50,000 سے زیادہ لوگوں کو، پختونوں کو جس انداز سے کیمپ میں رکھا گیا تھا، شرمناک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نہ صرف ہمارے جنازے اٹھے، ہمارے گھر میں آگ لائی گئی، پھر اس کے بعد نہ صرف ہم بے گھر ہوئے بلکہ ڈرون حملے شروع ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں، مجھے یاد ہے کہ میں پشاور یونیورسٹی سے وزیرستان کے بھائیوں کے پاس گیا جو آئی ڈی پیس کیمپ ٹانک میں تھے، دیا خان میں تھے، بنو میں جو آئی ڈی پی کیمپ تھا، میں ادھر بھی گیا۔ اور میرے پاکستانیوں، وہاں پہ میں نے لوگوں کی حالت دیکھی، جس انداز سے ایک اعلان کے بعد میرے لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ تو اس وقت یہ تمام بچے تھے، ہم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے، آج یہ سارے جوان ہو گئے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں گے۔ پھر ڈرون حملے، میرے پاکستانیوں، دغت کی ساجد بھائی در توند رہ گئی، دغت کی ساجد بھائی دغت در توند رہ گئی، ساجد بھائی دیتا تاش ہے، دغت کی دغت ہے کتک ہے، نوٹی خوار شاہد خان اس سائڈ سے آ رہے ہیں مراد بھائی، ساجد بھائی میرے پاکستانیوں، تاس دے خواہ ہے، دے خواہ فوکس ہے، ٹھیک ہے، زمون کو مندان ملگیر کانا رہا ارکلے ہوئے ہیں، تاس دے خواہ خود پری رہی۔ میرے پاکستانیوں، ایک ڈرون حملہ ہوا وزیرستان میں، ٹوٹل 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، لیکن ایک ڈرون حملے کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ساجد بھائی میرے پاکستانیوں، دا خبری دیر پا توجہ بانی وار رہی، نن با دوتا مونگا ایک بتملیوں ورکو او جواب با ورکو او سوال نبا دیون کو نو داوا ہو رہی مومن چی کمبر گری تاو ستار کرے ہوئی تاو سنتا کسے گود رہی۔ میرے پاکستانیوں، ایک ڈرون حملہ، میں آپ کو ایک بچی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ پشاور میں ڈرون حملوں کے خلاف میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، ایک ڈرون حملہ، ایک معصوم بچی حیات آباد میں ایک ڈرون حملہ ہوا، ایک معصوم بچی حیات آباد آئی، وہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی اور ویل چیئر پہ وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ ایک ڈرون حملے میں ایک گھر سے وہ جو بچی بات کر رہی تھی اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی، اس کی والدہ اور والد ڈرون حملے میں شہید ہو چکے تھے، اس کے دادا اور دادی اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بھائی اور بہنیں اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، ایک بچی تھی جس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈرون حملے ہوتے تھے تو کیوں اس کے خلاف ہو؟ آپ نے کبھی اپنے گھر سے جنازے اٹھائے ہیں؟ ایک گھر سے ایک ڈرون حملے پہ جب 14 جنازے اٹھتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر یہ دھماکے ہو چکے ہیں۔ باجوڑ کے ایک مدرسے میں جب ڈرون حملہ ہوا تو آپ سب کو آئے میرے پاکستانیوں کہ باجوڑ کے مدرسے پہ جس وقت ڈرون ہوا 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہ صرف شہید ہو گئے بلکہ ان کے گوشت کے لطرے اڑے تھے۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، یہ کہانی ہے ہماری ماضی کی۔ جب سوات میں آپریشن ہوا،
हमारे स्वाद से भी सैकड़ों जनाजे उठे, हम बेकार हो गए। मलाकन के लोग भी आपकी तरह बेकार हो गए। जब मेरे घर पे मार्टर शेल गिरे तो मेरी वालदा के सर पे भी मार्टर गोला गिरा, मेरे भाई को भी उसका निशाना बनाया गया। और जब मैं रात को अस्पताल रात को अपनी वालदा से मिलने जाता, अस्पताल के बेंच पे पूरी रात बैठा रहता, मैं खुद से सवाल पूछता। हमारे कल्चर है कि जब तक हम अपनी दुश्मन से बदला ना लें, हमारी आंखों में नींद हराम हो जाती है। मैं खुद से सवाल करता मेरे पाकिस्तानियों कि बदला लूं तो किससे? अपने ही मुल्क के हुक्मरानों से जिन्होंने अमेरिका के थ्रू हमें भेज दिया, अपने ही असेंबली के अरकान से जिन्होंने हमें फरोख्त कर दिया, अपने ही इदारों से जो कि इसके ऊपर खामोश है। जवाब लूं तो किससे? सवाल करूं तो किससे? दुश्मनी करूं तो किससे? दो रास्ते थे हमारे पास, जिस तरह आपके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं बंदूक उठा के अपने ही मुल्क के खिलाफ लड़ूं। दूसरा रास्ता ये था कि अपने लोगों की आवाज बनूं कि मेरी माँ को तो गोली लगी, किसी और की माँ को गोली ना लगे। और मैंने ये फैसला किया। मैं आया था तो इस मकसद के लिए कि मेरी वालदा को तो गोली लगी, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी रगों में खून का एक कतरा मौजूद है, हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में, मेरे पुख्तनख्वा के किसी में हिस्से में मेरे लोग बेघर नहीं होंगे, किसी के जनाजे नहीं उठेंगे, किसी को इजाजत नहीं देंगे। और इस मकसद के लिए मेरे पाकिस्तानियों, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद जब हमारी हुकूमत आती है तो मैं सिर्फ आपको स्वात की मिसाल देता चलूं कि स्वात में दहशतगर्दी की जंग के बाद आज तालीमी इदारे बन चुके, मोटरवेज बन चुके, अस्पताल बन चुके, सयाहत के नए मकामात खुल चुके। 7 अरब सिर्फ ईद के 3 दिनों में बिजनेस हो गया। दुनिया मिसालें दे रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आजकल मेरे ऊपर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, ये मुझे बुलाते थे और पूछते थे कि स्वात तो एक सक्सेस स्टोरी है, स्वात को किस तरह आप लोगों ने चेंज किया। वजीरिस्तान, बाजोड़, मोमन और बलूचिस्तान को अगर तब्दील करना है तो दहशतगर्दी के बाद ये कौन सी पॉलिसी थी, इसके ऊपर हमें ब्रीफिंग है। मैं उनको ब्रीफिंग देता था, समझाता था, बताता था सक्सेस स्टोरी है। लेकिन फिर क्या होता है? अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाता है, शिकस्त खा के चला जाता है, फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। और आज मैं आपको कहानी का एक एक लफ्ज आपके सामने रखूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं किसी भी हुकूमती वजीर को, किसी भी महकमे को, किसी भी इदारे को कि मेरी एक बात को वो अवाम में आके कुली कचहरी लगा के जगह का इंतखाब कर दे और चैलेंज कर देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, होता ये है कि अमेरिका इमरान खान से अड्डे मांगता है। अड्डे क्यों मांगता है? कि अफगानिस्तान से रुखसती हो चुकी और इस खित्ते में अपना असर रसूख कायम रखना चाहता है, चाइना और रशिया को रोकना चाहता है, पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना चाहता है। लिहाजा इमरान खान से अड्डे मांगे गए। इमरान खान ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? और फिर उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होता है। अप्रैल में इमरान खान को हटाया जाता है
اور جون کا مہینہ آتا ہے. جون کے مہینے میں افغانستان ایک وفد بھیجا جاتا ہے. کیا میرے پختونوں آپ کو بتایا گیا کہ وفد بھیج رہے ہیں؟ بتایا گیا؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں جو ملاقاتیں ہو گئی آپ کو بتایا گیا؟ تو میں نے جون جولائی کے مہینے میں 5 سوال رکھے تھے، آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا سوال تھا کہ افغانستان میں خصوصاً پختونخوا اور پاکستان کے حوالے سے آپ کے کیا وعدے ہوئے ہیں؟ پہلا سوال سنیے گا. دوسرا سوال کہ کیا فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کا کسی نے آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ اور پاکستان میں کون چاہتا ہے کہ فاٹا مرجر واپس کیا جائے؟ تیسرا سوال کہ پاک افغان سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، فینسنگ ہو چکی ہے، تو یہ جو سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ چوتھا سوال کیا امریکہ سے آپ نے پاکستان میں اڈے دینے کا پھر سے وعدہ کیا ہے؟ پانچواں سوال کیا پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی آپ نے اجازت امریکہ کو دے دی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھے تو کیا ہوا؟ جواب دینے کی بجائے مجھے دھمکیا کہتے کہ اس کو اچھا. تو جب میں نے یہ سوال اٹھائے تو اس کی بات کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے جو سوال اٹھائے ہیں یہ سارے پختونخوا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور پھر کس کے حلیے میں پھر کس کے حلیے میں کون ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی. مجھے پتا تھا میرے پاکستانیوں کہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے کہا گیا یہ تو گریٹر گیم ہے، تمہارا اس پہ کیا کام ہے کہ سوال اٹھاؤ؟ بھائی تمہارا گریٹر گیم ہوگا، میرے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، میں سوال اٹھاؤں گا. مجھے کہا گیا کہ اس کو تو ہم راستے سے ہٹا دیں گے. کیا زندگی نہیں عزیز؟ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز میری دھرتی ہے، میرے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ہمارا امن ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہے. جو رات میری قبر میں ہوگی وہ آپ کی دھمکی سے اور آپ کے ہتھکنڈوں سے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر پہ ہے وہ آپ کے ہتھکنڈوں سے قبر میں نہیں ہو سکتی. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے پاکستانیوں، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ امپورٹڈ حکومت خاموش بھی ہے، شریکی جرم بھی ہے، تو 1 اگست کو میں نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں سے، فاٹا کے لوگوں سے، سابقہ فاٹا کے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے لیے خود نکلو. یہاں پہ حکمرانوں نے آپ کا سودا کر لیا ہے، آپ کو کسی کی جنگ میں ایندھن بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے 12 بڑے مظاہرے 11 اگست تک ہو گئے، اور پھر مجھے فون آتا ہے کہ بس کرو، 72 گھنٹے کا ٹائم دے دو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور 48 گھنٹے کے اندر ہی لوگ واپس افغانستان چلے گئے. یہ 13 اگست کو واپس روانہ شروع ہو گئے اور 14 اگست کو سب چلے گئے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب میں چیخ رہا تھا کہ بارڈر آپ کی ذمہ داری، کس طرح یہ لوگ آئے؟ تو خاموشی، پروپیگنڈا، ٹی وی نے. اور آج میں 2 باتیں اور کر رہا ہوں.
ایک پاکستان کی میڈیا سے اور ایک بین الاقوامی میڈیا سے. میرے دوست بھی ہوں گے, مجھے عزت بھی سب کی ہے, میں قدر بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے آپ سے اتنی سی بھی امید نہیں ہے. آپ جس طرح خاموش تھے آج بھی خاموش رہے. میں نے سوال اٹھایا تھا کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں, پوری حکومت خاموش ہے, میڈیا ٹکٹ نہیں چلا رہا. میڈیا نے خبر چلائی اگست کے دوسرے ہفتے میں, وہ کیا خبر چلائی کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کو ورغلا رہا ہے, ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے, اور میرے اوپر 10 سے زیادہ FIR بھی ہوئے کہ بغاوت کر رہا ہے, نفرت انگیز تقریریں کر رہا ہے. تو میں نے میڈیا کو اس وقت کہا کہ پاکستان کی میڈیا یاد رکھو, آپ کو انتظار ہے میری لاشوں کا, آپ کو انتظار ہے کہ جب میرے جنازے اٹھیں گے آپ نے دکھانا ہے کہ جب میں اپنے بزرگ دادا کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل 200 کلومیٹر چل کے سوابی اور مردان کے IDPs کیمپ میں آؤں گا, تب دکھاؤ گے TRP چاہیے, ریٹنگ چاہیے, جنازوں کا انتظار ہے. تو اگر اس وقت دکھانا ہے تو لعنت ہے, مت دکھاؤ, مت دکھاؤ, مت دکھاؤ. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے بین الاقوامی میڈیا مجھ سے رابطہ کرتا ہے, اور بین الاقوامی میڈیا کو کیا چاہیے کہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اپنے ملک کے خلاف بولوں. وہ CNN پہ, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, سب پہ بڑے بڑے آرٹیکلز آ جائیں گے. میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو کلم کلا بتا دیا کہ بھائی آپ کے ایجنڈا میں جانتا ہوں, آپ نے پختونوں کے اوپر ہمیشہ دہشت گردی کا الزام لگایا, آپ نے ہمیشہ ڈالروں سے ہمارے پختونوں کے علاقوں میں جنگیں لے کے آئے, پاکستان کے 80,000 جانیں ہم نے قربان کر دی, آپ ہی کی جنگ تھی. اگر آپ کا یہ خیال ہے میں آپ کو انٹرویو اس لیے دے دوں کہ پاکستانی میڈیا نہیں دکھا رہا تو آپ کی دکان ادھر نہیں چمکنے والی, میں آپ کے ایجنڈے میں نہیں آنے والا. میں سوال کرتا ہوں تو اپنے ملک سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنی اداروں سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنی حکومت سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے گھر کے اندر, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے امن کے لیے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے اتحاد کے لیے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے خوشحالی کے لیے. میں پاکستان میں تقسیم کی سیاست نہیں کرتا, میں پاکستان میں نفرتوں کی سیاست نہیں کرتا. سن لو, سن لو, سن لو, جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں, جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں, کسی کی سرحدوں میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے. ترانے ساؤنڈ لگاؤ. میرے پاکستانیوں پھر سپتمبر کا مہینہ آتا ہے. سپتمبر کے مہینے سے پہلے جب یہ افغانستان چلی گئی تو میں نے اس وقت کہا, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے آواز, ایسی میرا گلا بگا دیا یار. میرے پاکستانیوں, یار وہ سے پہلے یہ لگا لیتے یار, میں اتنا زور سے بول کے گلا میرا خشک ہو گیا. جب یہ افغانستان واپس چلے گئے تو میں نے اپنے تمام پاکستانیوں سے 2 باتیں کی. ایک بات میں نے یہ کی, میں نے ایک بات یہ کی کہ واپس تو چلے گئے لیکن پختونوں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا, سودا یہ کر چکے ہیں, پھر سے آئیں گے. سپتمبر کا پہلا ہفتہ جب آیا تو پھر اس کے بعد سپتمبر کا جب پہلا ہفتہ آیا تو اس میں پھر سے سرگرمیاں شروع ہو گئی.
میں نے پھر سوال اٹھائے. سوال اٹھانے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا اور اس نے کہا جی بالکل آپ صحیح سمجھے, جس نے ماڈل ٹاؤن میں 14 معصوموں کا خون کیا تھا وہی بندہ, جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کی پارٹی نے لگایا وہی رانا ثناء اللہ. اس نے بیان دیا کراچی میں MKM کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے, پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل کچھ نہیں ہے, ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. ہم نے پھر سوال پوچھے لیکن سوال پوچھنے کی بجائے ہمارا مذاق اڑاتا گیا. اور جب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ باہر آئے تو سب میڈیا والے جاگ گئے. کس دن جاگ گئے؟ جب اسکول کی وین پہ فائرنگ ہوئی 2 بچے شہید ہوئے. میں نے سوال پوچھا کہ آپ بار بار کہتے ہو کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو بعد میں پڑھانے دینا, پہلے میرے بچوں کو تو پڑھنے دو. میرے پاکستان میرے پاکستانیوں, پھر اس کے بعد وہاں پہ 2 بندے اور مارے گئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تو پاکستانی میڈیا جا گیا, رات کو تفسیریں کر رہا ہے. دہشت گرد پھر سے آ گئے, پختونخوا حکومت کیا کر رہی تھی, یہ ابھی تک کیا کر رہے تھے, ان سے سوال پوچھو. اور لعنت ہو تم پہ یار, لعنت ہو. جب ہم چیخ رہے تھے فریاد کر رہے تھے, اور میں آپ کو بتا دوں میں اپنے کسی صحافی کے اوپر لعنت نہیں بھیج رہا. میں میڈیا ہاؤسز جو کنٹرول میڈیا ہے میں ان کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں, صحافیوں کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا. صحافی بھی ہماری طرح ہے, ان کی بھی زندگیاں چلی گئی ہے, فوجی جوان بھی ہمارے ساتھ شہید ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مافیا سے, میں بات کر رہا ہوں کنٹرول میڈیا سے. ہوتا کیا ہے, تفسیریں شروع ہو گئے, نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ, نہ آپ کی کوئی خبر چلائی نہ ہماری کوئی خبر چلائی, نہ انہوں نے ہمارے پروٹیسٹ دکھائے, لیکن سوالات شروع ہو گئے. کل رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور آخر میں میرے پختونوں اگلا لائمل آج ہم پنڈی سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ کیا کریں گے. پہلی چیز یہ میرے پاکستانیوں کہ کل رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پہ کہا, جب اس سے سوال پوچھا گیا تو پہلے کیا کہہ رہا تھا, پروپیگنڈا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو سڑک پار سے آئے نہیں ہے, بارڈر پہ فینسنگ ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ, یہی تو میں سوال کر رہا تھا 4 مہینے سے کہ بارڈر کے اوپر فینسنگ کرتے ہوئے ہمارے جوان بھی شہید ہوئے, اربوں روپے اس پہ لگے, تو یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ کوئی باہر سے نہیں آیا. تو میرا دوسرا سوال کہ اگر باہر سے نہیں آیا تو جب اگست کے پہلے 2 ہفتوں میں ہم نے 12 مظاہرے کیے تو کس نے 13 اگست کو کہا کہ یہ واپس افغانستان چلے جائیں گے, اور چلے بھی گئے. تو بارڈر کے اوپر تو فینسنگ ہے, لانے کا آپ نہیں مان رہے, تو جب چلے گئی تھے تو کون لے کے گیا. یہ کون سی فینسنگ ہے کہ جب مرضی کچھ گزر جائے, جب مرضی کچھ ادھر چلا جائے. یہ بھی ہمارا سوال ہے. تیسرا سوال, اس نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان. پولیس کیا کر رہی ہے؟ اب پولیس کیا کر رہی ہے یہ اگر میں نے بتا دیا تو رات کو پورے تعزیرات پاکستان کے جتنی دفعات ہیں وہ میرے اوپر FIR درج ہو جائیں گے. یاد نہیں ہے کہ جو DSP کو گولی لگی تھی سوات میں, سنا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے. تو میں اسی پروگرام کے اینکر کو کہتا ہوں
جب پولیس کا سوال کرتے ہو تو ذرا پختونوں کے پاس چلے جاؤ کہ وہ آپ کو بتا دے، سچ سچ بتا دے۔ پھر تیسرا سوال، تیسرا تو یاد رہتا کسی سے چھڑو، یاد رہتا۔ تیسرا سوال کہہ رہے کہ پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں آج پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے واضح طور پہ پوری حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر سرحد کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کرتے، افغانستان میں معاہدہ آپ نے کیا، لوگ آپ لے کے آئے، لیکن اگر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم حالات آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک کر کے دے دیں گے، بس ایک کام کر دیں۔ پھر امپورٹڈ حکومت، پہلا کام افغانستان کے اندر جو آپ نے معاہدے کیے ہیں وہ واپس لے لو یا قوم کے سامنے لے آؤ۔ پہلی بات اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ امریکہ نے آپ کو ایسے مسلط نہیں کیا تھا کہ چور اور ڈاکو سے اس کو محبت تھی اور آپ کی حکومت دے دی، آپ نے بدلے میں کچھ دینا تھا، تو بدلے میں کیا آپ نے پختونخوا کا سودا کر دیا؟ اگر یہ کیا ہے تو میں دوسرا سوال کرتا ہوں، کیا امریکہ کو اس خطے میں آپ نے اڈے دینے کی کوئی کمٹمنٹ کی ہے؟ یہ سوال کا جواب دے دو۔ تیسرا سوال، اگر پختونخوا حکومت سے سوال کرنا ہے تو میں ایک اور سوال بھی کرتا چلوں کہ گلگت میں بھی یہ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے، تو گلگت کی سرگرمیوں کے حوالے سے کیا کہو گے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ کیونکہ گلگت کا مطلب سی پیک کا دروازہ، سی پیک کا دروازہ مطلب امریکہ کی مفادات کو خطرہ، امریکہ کی مفادات کو خطرہ مطلب چائنا کو روکنا، چائنا کو روکنے کا مطلب پاکستان کو بدامنی کی طرف لے کے جانا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو آ جاؤ میدان میں میرے ساتھ مکالمہ کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک چیز، چھوٹی چیز کہ جب یہ لوگ آئے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ اور 13 اگست کو اور 14 اگست کو یہ تمام لوگ کیسے سارے کے سارے واپس چلے گئے؟ اور جب واپس چلے گئے تو سپٹمبر میں کون لایا؟ اس سال کا سوال کا جواب دے، اور جواب آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کہ پاکستانیوں آج ہم پنڈی میں کیوں کھڑے ہیں؟ میں پنڈی میں اس لیے کھڑا ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے پارلیمنٹ کے سامنے بھی آؤں گا، کسی اور جگہ بھی ہم آئیں گے۔ اور کیوں آئیں گے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سنیں، پہلی چیز یہ کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، نہیں بننے دیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے۔ دوسرا کہ آپ امریکہ کے غلام ہو، ہم امریکہ کے غلام نہیں، ہم کسی کی غلامی نہیں کر سکتے۔ تیسرا کہ آپ نے اگر اس کھیل کو جاری رکھا، آواز پھر کم ہو گئی ہے، اگر اس کھیل کو آپ نے جاری رکھا تو آج ہم پنڈی آئے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ پنڈی کیوں آئے ہو؟ میں پنڈی اس لیے آیا ہوں، میں اسلام آباد اس لیے آؤں گا کہ جو فیصلہ ساز ہے، جو با اختیار ہے، جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، ہماری وہاں سے پختونخوا اور قبائلی اضلاع سے ان کو آواز نہیں آ رہی تھی، کان کے کچے ہیں، کان میں شور کرنے آئے ہیں۔ چھوٹی چیز کہ آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ہماری پنڈی کے، ہمارے علاقوں سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ ہیں، لیکن میں آج اپنے پوری پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں اور 2 اعلان کر کے پھر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں، میرے پاکستانیوں میری بات سنیں، ہم کسی کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے دشمن نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ہم نہ ان سے لڑیں گے نہ ان سے لڑیں گے،
لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں ان سے تو ان کی طرف سے دھمکیاں، ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کی طرف سے دھمکیاں، یہ کیا چھپن چھپائی ہو رہی ہے؟ ہم اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرا، میرے پاکستانیوں، پنڈی کے شہریوں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد کے شہریوں، اگر باجوڑ پہ حملہ ہوا تھا، وزیرستان میں آگ لگی تھی، مومن کہ میرے غیرتمند لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، دیر، سوات اور باجوڑ کو جب نشانہ بنایا گیا تھا تو یہ آگ صرف ان علاقوں تک محدود نہیں تھی، آپ کے بھی جنازے اٹھے تھے، پنڈی میں بھی دھماکے ہوئے تھے، اسلام آباد میں بھی دھماکے ہوئے تھے، پشاور میں بھی دھماکے ہوئے تھے، کراچی میں بھی ہوئے تھے، کوئٹہ میں بھی ہوئے تھے۔ اگر آگ لگے گی تو حدیث نبوی ہے، جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اگر ہمیں تکلیف ہوگی تو آپ بھی تکلیف میں ہوں گے، اگر آپ تکلیف میں ہوں گے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ میں دوسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے پوری پاکستان کے شہریوں، میں جلسے، جلوس، احتجاج ہم آپ کے شہروں میں بھی کریں گے، آپ کو دعوت دیں گے۔ کیوں دعوت دیں گے؟ کیونکہ یہ سوات، دیر، کمرہ، باجوڑ کے پھول، مومن کے پہاڑ، وزیرستان کی خوبصورتی، یہ تمام جب آپ شہر کی آلودگی سے تنگ ہوتے ہیں تو آپ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کہاں پہ جاتے ہیں؟ آپ پختونخوا جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی مہمان نوازی کی ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو اپنے سر کی تاج کی طرح سمجھا ہے۔ آج ہم تکلیف میں ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو تین باتیں کی جاتی ہیں میرے پاکستانیوں۔ مجھے کہا گیا ایک سیاسی جماعت نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ایک سیاسی تنظیم نے کہا یہ طالبان کے ساتھ ہے، طالبان نے کہا یہ ہمارے خلاف ہے، فوج نے کہا یہ ہمارے خلاف ہے۔ پہلے خود میں فیصلہ کروں کہ میں کس کس کے خلاف ہوں۔ میں اس نظام کے خلاف ہوں، بدنامی کے خلاف ہوں، ہمارے لوگوں کا سنگا کرنے کے خلاف ہوں۔ تو میرے پاکستانیوں، جب ہم بات کرتے ہیں تو فتوے بھی لگتے ہیں اور غداری کی بھی فتوے لگتے ہیں۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائے اور بتا دے کہ وہ آئین توڑنا نہیں چاہتے، وہ پاکستان میں تقسیم نہیں چاہتے، وہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، گلگت، سرائکی اس کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے کام بہت کیا ہے، عمران خان کے نام پہ ہم الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ہم نے لاشوں کے اوپر آپ کے پاس نہیں آنا، اپنی لاشیں بچانی ہے، زندگیاں بچانی ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ اور اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شیر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ بغلو درانے دی اور ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اسٹیٹ سے، ہمارے پختونوں کی طرف سے، ہمارے امن کے لیے آواز اٹھانے والوں کی طرف سے اگر کوئی بھی ہمارے امن کی تحریک کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، کوئی اپنے ایجنڈا اور بیانیہ پروموٹ کرے گا، کوئی دشمن کے بیانیے کو آگے لے کے جائے گا، کوئی ہمارا اسٹیٹ کسی کے خلاف استعمال کرنے کی طرف جائے گا، ہم اس کو منع کریں گے۔ ہمارے اسٹیٹ سے یہ اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیٹ سے ایک نعرہ ہے، امن 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 امن۔ میرے پاکستانیوں، اور آخر میں 3 اعلانات۔ امپورٹنگ حکومت سے میرا پہلا سوال کہ پیر کے دن تک
کیونکہ مجھے پتہ ہے کامیاب سے ایسے نہیں ہوتا ہفتے اتوار کو بھی آپ چھٹی مناؤ گے. تو پیر کے دن تک آپ نے ہمارے علاقوں میں جعلی تیل، امریکہ کی ریجن چین آپریشن کی دوسرے فیز اور افغانستان میں اپنے وعدے اور امریکہ میں دیے گئے کمٹمنٹس، یہ تمام قوم کے سامنے آپ کو رکھنے ہیں. آپ رکھو گے. یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ کہ جس طرح 13 اگست کو آپ نے بتایا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، آپ ذرا احتجاج بند کر دو، اور پھر راتوں رات چلے گئے، تو وہ جادو کی چھڑی آج گھماؤ اور ہمارے علاقے میں امن بھیجو. یہ مطالبہ ہے؟ مطالبہ ہے. تو جادو کی چھڑی گھماؤ اور ہمارے علاقوں میں اسی طرح 24 گھنٹے کے اندر امن دے دو. تیسرا سوال کہ جب فینسنگ پہ اربوں روپے لگے تھے، مطالبہ، اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو کس معاہدے کے تحت آپ لے کے آئے، وہ بھی قوم کے سامنے رکھو. اور ہم حل بتاتے ہوئے 2 باتیں بتاتے ہیں. ایک کام کر لو، کل پیر کی دن یا یہ بتا دو کہ ہم نے امریکہ کے اوپر آپ کو بیچ دیا ہے، ہم نے آپ کے خون کا سودا کر دیا ہے، معاہدہ سچا ہے. یہ بھی سن لے، کہتے کوئی معاہدہ نہیں ہوا. پیر کی دن تک آپ خود تفصیلات بتا دیں، نہیں تو پیر کی دن میں نام بھی بتا دوں گا کہ کون کون معاہدے میں بیٹھے تھے. تو پیر کے دن تک آپ محلوں کی معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ واپس لے لو، وہ وعدے واپس لے لو. نہیں لوگے تو قوم کو بتا دو، اور پھر خیبر پختونخوا کے لوگ، آپ صحیح معنوں میں پوری حکومت اس سب چیزوں سے الگ ہو جاؤ، سب چیزوں سے الگ ہو جاؤ، عملی طور پہ الگ ہو جاؤ، اور ہم آپ کو 24 گھنٹے میں امن لا کے دکھائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو عملی طور پہ الگ ہونا ہوگا، عملی طور پہ الگ ہونا ہوگا. دوسرا کہ اگر پیر کے دن تک ہمارے لوگوں کو یہ تمام تفصیلات نہیں بتائی گئی، امن واپس لانے کے لیے پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا، تو ہم پیر کی دن اپنے اگلی لائبل کا اعلان کریں گے، اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ پختونخوا کے لوگ آئیں گے، پاکستان کے لوگ آئیں گے، تو آپ نے خود تحفظ دینا ہے. اس لیے تحفظ دینا ہے کہ آئین پاکستان شہریوں کی جان اور مال کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. یہ پختونخوا کے لوگ وہی ضمانت ماننے پارلیمنٹ کے دروازے پہ آئیں گے، انشاءاللہ مطابق آئیں گے. دوسرا کہ جب یہ آئیں گے تو قانون توڑنے کے لیے نہیں، بدامنی کے لیے نہیں، امن مانگنے کے لیے آئیں گے. تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ خود ان کے آنے کو بھی تحفظ دیں گے انشاءاللہ، اور آپ ان کے مطالبات منوانے میں کردار بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. میں کراچی اور لاہور کوئٹہ کے پختونوں کو کہتا ہوں کہ پیر کے دن تک ہم لوگ کا انتظار کریں گے. ہمارا آخری پڑاؤ پارلیمنٹ ہاؤس ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم کراچی کی پختونوں کے پاس جائیں گے، اور کراچی کے شہروں کے پاس بھی جائیں گے. اردو زبان والوں کو بھی کہیں گے، اپنے بلوچوں کو بھی کہیں گے، سندھوں کو بھی کہیں گے، اور ہم اپنے پنجاب کے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ پاکستان کا امن، ہمارا امن، آپ کا امن، ہمارا جینا مرنا
सब एक है। तो कराची में हम जाएंगे, वहाँ पे एहतजाजी में निकालेंगे, लाहौर में जाएंगे, क्वेटा में जाएंगे और आखिर में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद आएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, चंद नारे आपने हमारे साथ लगाने हैं। मुंह पखपरा खाऊंगा, मुंह पखपरा खाऊंगा, मुंह पखपरा खाऊंगा, मुंगा पुख्तनोता, मुंगा पुख्तनोता, मुंगा पाकिस्तान था, मुंगा पाकिस्तान था, मुंगा पर बचोरा पारा, मुंगा पर बचोरा पारा, मुंगा पर मुस्तकबिल न पारा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। आजादी चाहते हैं, क्योंकि इन नारों को भी अलग रंग देंगे। आजादी चाहते हैं बदअमनी से, आजादी चाहते हैं बदअमनी हुकूमत से, आजादी चाहते हैं अमेरिका के गुलामों से, आजादी चाहते हैं अपने नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। तेरा बाप पिटेगा, आजादी। तेरा बाप पिटेगा, आजादी। तेरा बाप पिटेगा। अमेरिका से लेंगे, आजादी। अमेरिका से लेंगे, आजादी। इन गुलामों से लेंगे, आजादी। इन गुलामों से लेंगे। आजादी। नमाज पुख्तनो, अल्लाह ताला ने हमेशा दास पे इत्तिफाक और इत्तिहाद से लड़ी। अल्लाह ने हमेशा अमन लड़ा, अल्लाह ने हमेशा हम पर खौरबा में अमन नसीब की, खुशहाली नसीब की, तरक्की नसीब की। मूंग दा चादर झगड़ी न कहो, आओ चादर न तपूस कहो, क्या पेंडई की उली मुजाही रगा, वो तखबरा पे कोए, खुदुम रा ताकत नहीं नोचरा करने हैं। दादी जोर गोली, कोई कि जंगा मुराद के दामन, जंगा आखिरी मुतालबा सबसे अहम, 4 मुतालबे हमने रखते, सबसे अहम तरीन तो भूल गया, इसको फिर से रिकॉर्ड करो। जो लोग हमारे अमन के खैरखा है, जो लोग हमारे नाम पे सियासत करना चाहते हैं, जो लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ संजीदा है, तो ये तमाम फैसले अमेरिका रिजीम चेन में अमेरिका के मफादात के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने किए हैं। हम सब पुख्तनख्वा के लोग अपने पुख्तनख्वा से जितनी जमातें ताल्लुक़ रखती है, ANP, JUI, महमूद खान चकजई, PTM, उनका भी दुआ किए। इन सब से कौमी वतन पार्टी इन सब से मुतालबा करते हैं कि अगर आप वाकई संजीदा है तो इनसे कह दे कि 24 घंटों के अंदर ये जो हमारे खून का सौदा हुआ है ये वापस कर दे, और या आप हुकूमत छोड़ के हमारे पास आ जाए। मनाइए, मनाइए, मनाइए मुतालबता। ज़मूंगा खपले पुख्तनों तदवायु, ज़मूंगा कि ज़मान सुमर सियासी इख्तिलाफ पे मादा खपल अमन दफारा गई है। ज़बयोर क़ियादत पूरी मा खबर वाला का रसूल अल्लाह खबर पर सिकड़ी दा ज़पूरी न को कताऊ का हर चावर करिए, कहार न फ्री होगा, कहार सोचो दे खुदा अमन दफारा से धूल तार का ले गया कि ज़मा पर चेक बंदे हो, ज़मा पर कुर्बानी अमन हो, उतबाऊ सियासत के ज़बाऊ सियासत को ज़मा पर चिपट आदमी मसीले खुद का फर्ज का बदम निराला जनाजा में ज़मान चौथीगी, दसरे टोपे वाले बम चौथीगी, दपरे की झंडे वाले बम चौथीगी, दबली बम चौथीगी। कफरस का स्कूल में दिदल ज़मा बच्चे बम पकड़ की नी सबक पपड़ी दी, स्टा बच्चे बम पकड़ की नी के सबक पपड़ी दी। कभी को रखी दू ज़मा का बम ज़मा पसरी, और स्टा का बम स्टा पसरी।
کفا کے پولو کتلو زمان پندی مندی مومی رسواتو ستا پندی مندی موملتائی نخبال امن نپار بیوشو سٹیج پر امن نپار استعمالو ندیا پار بجنگیگو ذرا طول پختنو شکریہ دا کوما پختنو تاستا جماعت کم دری جین جب جپین اپریشن دا پنزنو کات ہوئے پنزمو طالبات ہوئے دا جون جولائی اگست پسنی رپوکا کور کور تا بچی بچی دا رسوئی رسوئی بھئی ودرے گئے ویدی رپارا اور جی سونا پختانا سونا پاکستانیان پی جنے اغوطا ہوئے پنجاب کے پلاہور کے پکراچے کے منگا علتا ہوں دا امن جنڈوڑو اور دا آگے امن کے زمون سا بلی کی مرگر چاہو کی دل در خیرہ اور آخر نہیں خبرہ چکلا پارلیمنٹ مخی تمولازو چکلا مون دا پارلیمنٹ مخی ترازو نوادر اثر وقای یو جنڈا مون نراوڑی دا پی ٹی آئی جنڈا مون نراوڑی دوستا پڑھا چیل پی ٹی آئی خبر راشی نوزا پسر ورکو اسی لکنگا پیش نہیں بھی کنا کچھ کلا مون اخبر مقصد پار راوزو زمانہ پاتے جنڈا مون نراوڑی سپ بڑا امن جنڈا راوڑی طول بڑا امن جنڈا راوڑی طول بڑا امن خساری جنڈا راوڑی او دا پارلیمنٹ مخیطبہ انشاءاللہ مونگا زو التبکینو دا آغی ٹیم پوری بیو چا کم ٹیم پوری مولا امن نراکی ایو خبر توکم پختنوز رب نوائی وہوئی ما تا پتر پور دیر پریشانی دی پورا سوار بچی کم پیغام رانو تا زوری دو زورشتا کنشتا چی پتی دے منظم ساز بشان اوڑ کے ہونگا وسرانو شویو دا چاپلار میں پورے کی قسم دے کہ تمہیں صورت پکی جون دے پورے کی پچا کے تمہیں جورت نشتے چی منگا پی کورا کی پچا کے تمہیں جورت نشتے تمہیں پیسلی ہوتی کہ پیسلی کری ہوگی نوبے پاہاں میں طاقت پانے پسور بانو آپا سکلو کچا ڈالری خوللی پدی خیجا کی بیلاستان نکاو پار بیتی رہو بازو مونگا وصفو آڑانیو جو پای کالج کیوں ما تاسو کے بڑیر پٹی پسکول کیوں وص ٹول رالو شوی دی رخیرہ ٹول ظلمی دی ٹول پوئی گی 2017 دے 2022 دے ہر کس سر موبائل دے ہر کس سر معلومات دی ہر زبانی پوئی گی ہر سڑے پی جنی غل پی جنی ڈاکو پی جنی پل پیسلی والا پی جنی نما پختنو نن تاسو دیر پی خپی غام ورکو زپا خیر کے دخپل ٹول پختنو شکریہ دا کوما ذرا پینڈے نے خلقو شکریہ دا کوما ذرا خپل ساجد بھائی لیٹ رہے کوست تقریر کریں میں کمنے تو ولاڑی ہو ساجد بھائی تقریر پاتی شو دیر لیٹ شو مون دخپل مومندانو شکریہ دا کو تاستا دا ہوئے ماں جو پینڈے کیا ساجد بھائی اور گلزفر خان دا ہمیشہ ساوتا پختنورا پارا ولاڑی اور چکل مالے تا پختنورا ٹولا ول دیت وانو سلمو میں بوشام دلتے رہے زمودان مرمر گری لوت والا حسین دے شفقت ایاز دے مبشر دے طیب دے تومیے زومیہ ماں دیم دے یہ ٹولو مانے او مطالبہ کڑوا ماتے ہوئے سمرہ پختانی دیا ولاڑ دی خزمون پختانو خوڑی مسئلی دی مورتی سمجھ سلگا وہ جر سو پا گاڑی چلائی او انتظامیہ پسگاشی گاڑی بیچو تکی مادو تا کولاو ویلی دی چیرے وکیلانو 20 وکیلانو پینل زدر کوما اس سورہ پختانی دی 20 وکیلانو مورتار ٹیم مزگری انتظامیہ کی بیو کس دمون دا پختون سرا دمون دا مرگری سرا ظلم نہ کئی خومون تا بیاوائیو چکل پختون خبر کوما نو پنجاب میں اخپل لے بلوچ میں اخپل لے سندھے میں اخپل لے گلگتے میں اخپل لے زما سرائکی والوں اخپل لے زکا کی زبری پاکستان کے کرایہ دار نے ماں زرد پاکستان مالک یما اور چی مالک یما فیصلے بھائی سکوں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے